حضرات بار بار تھارے کولے حاضری کے بچ تاخیر ہوتی رہے. دراصل ماحول بڑا افسردہ ہے اور خوفزدہ ہے. گو اللہ کو کرم ہے ہم سب تا این دم محفوظ ہیں اور انشاءاللہ محفوظ رہاں کا بھی یہ یقین ہے میرا رب کرم کرے کو. طبیعت آمادہ نہیں ہوتی لیکن پھر ہوں سوچوں کہ جی صاحب کو تذکرہ و وصالت بن جائے ہر مصیبت نہ ٹالن کے واسطے تو یا عمدہ مصیبت جس کے بچ ہم مبتلا ہیں ظاہر ہے کہ اس کے واسطے بھی ایک وصالت بن جائے. اج ہوں تھارے نال بابا صاحب کا ایک سفر کو قصہ کروں گا. دراصل بابا صاحب اور بابا جی صاحب کی زندگی آپس کے بچ لازم و ملزم ہو گئی تھی. بابا صاحب کا سارا معاملات کی تان جی صاحب کا تعلق کے پر جا کے ختم ہوا تھی. ان کی زندگی کے پر ایک اتنی گہری چھاپ تھی اپنا والد محترم کی، اپنا مرشد کی، کہ جس چھاپ کی مثال صوفیاء کرام کے بچ اور بھی مجھ ساری ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کا معاملہ کے تم واقف ہیں. بابا صاحب کی نشست و برخاست، ان کی گفتار، ان کو چلنا، ان کو اٹھنا، ان کو بیٹھنا، جو کچھ بھی تھا وہ اس کے پر گہری چھاپ اپنا مرشد کی تھی. لہذا تم بابا صاحب کو ذکر کروں گا وہ ذکر بھی جا کے جی صاحب کا ہی ذکر کے پر ختم ہو گئے. بابا صاحب بابا جی صاحب کے بعد فرمائے تک بہت دکھی رہنے لگ گیا، سنبھل نہیں تو سکوں. دنیا کا معاملات تے دل اچاٹ ہوئے وہ تو ہماری برادری کا کوئی لوگ آیا، ہماری برادری کا بڑا ہی معزز لوگ، وہ زمانہ کے بچ گلگت کا علاقہ کے بچ اسکردو اور گلگت ان کی چراگاہ تھیں. وہ اجے میں تھا کالا پانی تے دیوا سے ہی وہ تو ایک وفد کی صورت میں آیا اور انہوں نے آن کے بابا صاحب نے درخواست کی کہ آؤ چلو ہمارے نال کچھ دن تم ہمارے نال روت پھریں تھریں گا، سیر کریں گا تو طبیعت بھی سنبھل جائے گی. ان کی مرضی تھی کہ انہیں نظری کسی شغل پہ چلاواں. پہلا تو کچھ ٹالتا رہا لیکن آخر آمادہ ہو گیا، فرمانے گا چلو چلو. تو بابا صاحب فرماویں ہم دیوا سے ہی گیا، 10-12 دن اتریا جا کے طبیعت بڑی بحال ہوئی، پھریا گڑ دوڑ ہوئی، دیوا سے ہی کی سیر ہوئی. تو واپسی پر جس دن بابا صاحب فرماویں ہم آواں تھا لگا ہوا تو ہمارا قافلہ کے بچ کوئی 10-11 سوار تھا. میرا کوڑو وہ فرماویں کہ تیز تو انہاں تے اگے اگے ہوں تو لگو. تو رستہ بچ ایک بڈھی، ایک لئی والن بڈھی کھڑی بھی تھی، ایک پٹھورو لے کے بکرو ایک تے ایک اس کو لڑکو تھو. بڈھی نے لسی کی ایک ڈولو سر پر چایا ہو تو لڑکا نے ایک وہ بکرو پکڑے ہو تو نال لسی مانی میں چائی بھی تھی. آیا تو میں نے کہا ڈنڈ کری بکروالاں کے بچوں الائی بکروال جڑا ان کو لے جو بڑا بے تکلف لے جو، اور بابا صاحب نے ان کا لبو لے جا کے نال ان کی بے تکلف کلام کے نہ بڑا پیار ہوا ہے تو
تو اس نے کہا وہ بھائی کھڑیے، انہوں نے اپنا کوڑو روک لیا، انہوں نے کہا مائی کے گل ہے کہ لا میں سنیا لار والا بابا کو پوتنگ آئے ہوئے تینوں کوئی پتو بھی کہ پیچھا تے جو قافلہ ہوئے تو اس میں اکبر صاحب میرا پھوپھا تھا، بابا صاحب کا بڑا پیارا بھی تھا، تو بڑا بانکا جوان تھا زمانہ میں، تے اکی پائی اور پر ادھر اشارہ کر کے کہ ایک صاحبزادہ وہ آوے لگو، خیر یہ آیا، ان کی چفیری ہو گیا، تو بڈھی نے دیکھ کے تو کہ لا تو میرے نہ ٹخلا کرے، صاحبزادہ تو ہے لو تڑے، کھوں فوراً اتر گیا تو مینا بڈھی کہنے لگی بیست یا لسی میں آنی ہے تیرا جگی، یا لسی پی تیرا دل پر داغ ہے، اس نال دے کوئی سہولت ہوئے کہ سکون ہوئے، وہ کہ بیٹھی میں کہ انہاں بھی دے دیکھے نا ان جو کی پریمان ہے مانی کے بیچ اس کھال میں تھی رسی اس پانڈا کی نہ دیا تو وہ دیا انہوں نے آپ تو بھی چونکہ لسی کٹ پیے میں تھا، انہوں نے ایک گلاس تے پیو، اس کے بعد اس بوڑھی کی گل منن کے واسطے، اس کی گل کی لاج رکھن کے واسطے دو دو کوٹ بھریں، تے نال جو دریا تھا اس کے کنارے بیٹھا ہوتا تو اس تے نظر بچا کے ڈول چنی پھر لے، وہ تقاضو کرے اس کا تقاضا نہ بھی رد نہ کریں، دل اس کا نہ بھی نہ خفا کریں، پی بھی نہ سکے، لیکن بہرحال پیو۔ پھر بوڑھی کہنے لگی وہ میں بھارو آنے ہیں تیرا جگو، تو یہ جت تو رات رہ کو یہ ذبح کرائیے، اس کو گوشت کھائیے۔ خیر بوڑھی چلے گئی، بابا صاحب فرمامے میں اپنا سنگیاں نے کیوں آن نہیں جاتا کہ اتنا ہی رہا پورا پورا شور ہویا کہ ویت روک کے آئے تو اتنا وہ لوگ جمع ہو گیا، تمبو لگ گیا، ایک قافلہ رک گیا، سنگیا نہ بابا صاحب فرمامے میں ذبح کرایا وہ پارو، تو میں انہوں نے کہا ختم پڑھو حضرت نقشبند مشکل کشا کا ختم پڑھیا۔ بابا صاحب فرماوے میں اس نیت کو ختم پڑھیا کہ اگر رات بابا جی صاحب نہ خواب میں میری ملاقات ہو جائے تو میرا رب میرا ختم نہ قبول کر لیا، سننے سے ختم تے فارغ ہوا تو وہ کہ جیسو لمحہ پہ اپنا بستر میں بڑھے، تھوڑی دیر ہوئی اکھ لگ گئی، تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھوں بابا جی صاحب آ گیا، تو میں نے فرماوے میاں تیں دیواسئی کی سیر کی، میں عرض کی حضرت کی، آخیا آؤ ہوں سیر کرو، تو وہ لے کے تو بابا صاحب فرمایا میں نے دیواسئی کا چپا چپا میں پھریا، پھر ان کے بعد ایک جگہ میں جا کے وہ میدان مک جائے تو اگے بڑی اوکھی جگہ تھی، اگے اس جگہ کے پڑو دریا بگے تو بہت رک کے تو فرمان لگا تو تلے جانے پار میرا دوست ہے اس دریا کے پار، انہوں نے ملا لیکن رستوں نہیں تو جوڑو اپنا اتار کے چتر اتار کے، تو بابا صاحب نے فرمایا بیس تو کھڑ ہوں رستو دیکھوں، تے بیمار کی کو جنڈ تو اس کی ڈاڑی پکڑ کے اکڑیا رستو دیکھن واسطے، تو اتنا میں رڑ گیا، وہ ڈاڑی ٹوٹی تو وہ رڑ گیا تو بابا صاحب فرمایا ہوں لگو چھال مارن، لیکن ان کا وجود کو ایک ایک انگ الگ ہو گیا، تو ہوں حیران پریشان ہو کے کھڑ رہے ہو، پھر میں یہ سوچو کہ جس جگہ میں وجود کا حصہ زیادہ لگا پانی کے بچ ہوں اس سے میں چھال ماروں گا، تو اس طرح وہ الگ الگ ہو کے دریا میں لگا، تو اتنا میں بابا جی صاحب صحیح ثابت اٹھ کے کھڑیا، تو میں نے فرمان لگا میاں، میں کہ جی حضرت، تیں دیکھی فنا اور بقا کی منظر، وہ جی وہ جت الگ الگ ہو گئے تو وجود ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، تو انگا اشاروں کر کے فرمان لگا وہ فنا تھی، تو پھر اپنا وجود کا پر اس طرح لا کے فرمان لگا ہوں
یا بقا ہے؟ کہ اچھا ہوں اپنا سنگیاں کوڑے چلوں. میں عرض کری حضرت تھارو جوڑو رہ گیا. تو مسکرا کے فرمان لگا پا دنیا ہے رکھ لے کتے تیرے کھا پاوے. یو بابا جی صاحب تے بات پہلو سفر تو جو دیوا صحیح کیو. ہوں لبو لے جا کی گل کو تو بے تکلف لبو لے جو لئی والاں کو. بابا صاحب کو وصال 3 شوال نہ ہویا. تیجی عید نہ انہوں نے پہلے ہی کیا تھا این عید اساڈڑی بدل گئی ہے بدلے عید دے ماتمی رنگ ہو گئے. بہرحال 3 شوال نہ ان کو وصال تو جمعہ کو دن تھو. بیروار والے دن یہی الائی بڈھی ایک آئی. انہوں نے فرمایا تو کوئی آدمی آوے خبردار میرا تو کوئی ڈکتا ہوئے. اگلا لوگ نکل جائیں تھا پھر نو آمیں تھا لیکن انہوں نے سختی نہ فرمایا تو کسی نہ ڈکیو نہ سب میرے غلام ہے. بظاہر وہ ٹھیک بھی تھا. اتنا میں ایک بڈھی لئی والن آئی بڑی بڑا گندا حال آواز باختہ جی دوڑتی. اس نے کوئی سد بودھی نہیں تھی. ایک سیباں کی ٹوکری ایک چائی اور دوڑی تے باہر دروازہ پر جو آدمی کھڑا ہو تو اس نے باہر روکی ضرور. اس نے اچھے ڈنڈ کے وہ بھائی ہٹ وہ اپنا بابا نہ دیکھو. فرمان لگا کون ہے آن دیو. وائی تے واہ اس نے کوئی نہیں لوگوں گپر زور دیتی اگے آن کے بیٹھی بحث کے ذریعے دیکھتی رہی تھوڑی دیر. پھر کہنے لگی بابا. انہوں نے کہ جی منا شک پہ گیا تو کوئی دوا دین والا ہے. تو میں یہ سیب کو بوٹو لایا تھا اپنا مکان کے گئے. اس نے اتنا لایا تھا کہ اس نہ پھل لگے کو تو ہوں تیرا جگو لے آیا کروں تیرا نا کو لایا تھا. یو اس کو پہلو پھل ہے تو ہوں تیرے واسطے لے کے آئی ہوں. جے تو رہ گیا تو اس کا سیو تیرے واسطے آنے کروں گی. جے تو دگو دے گیا تو ہوں اپنا سیو نہ کپ چھوڑوں گی. اس پہ اکھاں تے اتھرو بھی آیا. فرمان لگا جو کٹ کے سارا کھاؤ تو مینوں بھی دیا. وہ رنج کی جب گفتگو ہونے لگے آپ سے تم سے تو ہونے لگے. الائی زبان بولن والا تم سے تو والا لوگ ہے. اس واسطے ان کو لبو لے جاؤ. اور دیوا سئی کی سیر جی صاحب نے کرائی تھی. اس واسطے دیوا سئی نہ پیار جڑا وہ تا حیات رہا.